وہ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، خود کو بہت اسمارٹ سمجھتا ہے، خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے، خود کو بہت کلیور سمجھتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے مجھ سے بڑا عقل والا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہے، تو پروردگار جل جلالہ پھر چند سیکنڈ کے اندر ہزاروں عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایک تیرے خواب ہیں، ایک میری قدرت ہے۔ تو بنا تجھے جتنے پلان بنانے ہیں، تو بنا تجھے جتنے منصوبے بنانے ہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے تیرے حساب سے کرنے کی کوشش کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اگر تو یہ تصور کرتا ہے کہ تو یہ کر لے گا، بہت طاقتور ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تو رات کو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے اور روح قبض کرنے والا فرشتہ نیندی میں تیری روح نکال کر کے چلا جائے گا۔ یہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کیا ترکی والوں کو خبر تھی؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ میرا آج کا موضوع اگر سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم زندگی کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع نوٹ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ووٹ جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مدینے کے تاجدار سے کنیکشن مضبوط ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ترکی کے لوگوں کو معلوم تھا کہ زلزلہ آئے گا؟ اور اگر دو گھنٹے پہلے بھی ان کو بتا دیا جاتا کہ زلزلہ آنے والا ہے، سامان اٹھا کر کے نکل جاؤ، تو کیا وہ سب نکلنے کی طاقت رکھتے تھے؟ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، یہ اچانک زلزلہ آیا اور ایسا آیا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا، نہ کچھ لے کر بھاگ سکتے ہو، نہ کہیں جا سکتے ہو، نہ کہیں چھپ سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ چند سیکنڈ کے اندر سب فنش۔ اللہ نے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا، چانس ہی نہیں دیا۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اچانک اللہ پکڑ کب کرتا ہے؟ سڈنلی آدمی تندرست ہے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، انڈیکیشن نہیں کہ لگے کہ ایسا ہوگا، اور سڈنلی کچھ ہوتا ہے، آدمی سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی سوچ کو درست کر سکیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا، بھلا دیا لوگوں نے۔ توجہ چاہوں گا جو میں عرض کر رہا ہوں، جب بھلا دیا لوگوں نے، بھول گئے، کیا بھول گئے؟ پتا چلا کوئی چیز ان کو یاد دلائی گئی اور وہ بھول گئے۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا کیا بھول گئے لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے ما ذکروا، ان کو جو نصیحت کی گئی، جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے۔ اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ نصیحت سے مراد تقریر ہے، وعظ ہے، تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، وعظ بھی نصیحت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کو نصیحت کے لیے اللہ کبھی روزی میں تنگی دے کر نصیحت کرتا ہے، سنبھل جا، کبھی بیماری کے ذریعے نصیحت دیتا ہے کہ سنبھل جا۔ آدمی غور کرے نا، جیسے میں آپ کو بتاؤں، آدمی کہتا ہے یار میں ٹھنڈا بہت زیادہ پی لیا، اس کی وجہ سے مجھے سردی ہو گئی، تو ریزن کی طرف جاتا ہے نا کہ سردی اس لیے ہوئی کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا۔ ارے نادان، تو یہ سوچ رہا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچ، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے؟
کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو بس اتنی نہیں کہ یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی، اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہاں پر آپ کو عرض کروں، سب اپنی جگہ پر ہے، سب کا ثواب اپنی جگہ، اور بالکل کرتے رہیے، ارمان رکھیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کانٹا بھی پیر میں اگر چبھتا ہے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نصیحت بلا دی، ہمیں نصیحت یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے فوراً سوچو یار کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کی ناپسند بات تو میری زبان سے نہیں نکل گئی، اچھا خاصا کاروبار خراب کیسے ہو گیا؟ کہیں نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے تو نہیں۔ ہم تو سیدھا جاتے کسی نے ہماری روزی باندھ دی، سیدھے ادھر چلے گئے۔ بابا ذرا دیکھو تو صحیح، کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ ارے خدا کے بندے، اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، تم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر کے، تمہیں بیمار کر کے تمہیں نصیحت دے رہا ہے، لیکن تم اس کو نصیحت سمجھتے ہی نہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار جسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گناہ سے توجہ ہٹی۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، بھلا دی نصیحت۔ کس کو یاد ہے آج یہ نصیحت؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو رزق میں تنگی ہوئی، بیماری آئی، پریشانی ہوئی، اولاد سے آزمائے گئے، تو اللہ کی بارگاہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بول گئے۔ کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے سب کچھ دوسرے پر، اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، روز آب زمزم سے جیسے غسل کر کے آ رہا ہو۔ تو قرآن نے کہا جب نصیحت بلا دی گئی یا بھول گئے، تو پہلے نصیحت کے طور پر توجہ چاہوں گا، وقت میرے پاس زیادہ نہیں کہ میں اس پر کئی اور آیتوں کو لے کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن ایک آیت کے ذریعے بھی اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ بھلے میں آج تو کہتا ہوں کہ ذکر بھی مختصر اور دعا بھی مختصر ہو، لیکن سمجھ لو کچھ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں، لے کر جاؤ۔ اللہ کی حکمت تو دیکھو، وہ تکلیف دے کر تمہیں نصیحت یاد دلاتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بندے ذرا اپنے گناہ کو یاد کر، سنبھل جا، ذرا سنبھل جا۔ تو ہم غذا سے سنبھل جاتے ہیں، سردی ہو گئی، شوگر ہے، اوہو بالکل نہیں، شکر بالکل مت ڈالنا، میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اتنا گناہ سے پرہیز کیا آپ نے؟ کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے، جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو، کبھی ہم نے اتنا پریکوشن گناہ سے کرنے کی نہیں؟ اب تو آج کے بعد اب گناہ سے بچیں گے، نہیں بھائی اب گناہ نہیں کریں گے، یہ ساری تکلیف گناہ سے نہیں، بول گئے۔ کورونا میں جب مسجد کے دروازے بند ہوئے، رونے لگے، پریشان ہوئے، اور کھلے تو آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے ایک یاد دلانا ہے، مت بھولو میرے بندو میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یاد دلا رہا ہے اللہ عز و جل۔
اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں سنبھلتے. ایک تو نصیحت کے ذریعے، کچھ تقاریر کے ذریعے، جیسے اجتماع میں آپ آئے، کچھ نصیحتیں آپ کو کر دی گئیں، جمعہ میں آپ گئے، خطابات آپ نے سنے، اس طرح سے کچھ نصیحتیں آپ تک پہنچی، اور اس طرح سے واز کے ذریعے بھی آپ کو جو ہے وہ نصیحت، واز و نصیحت آپ کو کی گئی تاکہ آپ سنبھل جائیں. لیکن نہیں بس. تو ایک طریقہ تو اللہ نے آپ کو سنبھالنے کا اور ہم کو سنبھالنے کا یہ کیا کہ واز و نصیحت کا مسجد کے اندر اہتمام. دوسرا طریقہ بیماری، تنگ دستی، اس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سنبھل جائے اور نصیحت قبول کر لے. اب آپ دیکھیے اس کی حکمت، اس سے بھی بندہ نہیں سنبھل رہا تو اب کیا کرتا ہے اللہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتا ہے اس پر ہر چیز کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. میرے وہ بھائی جن کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، وہ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں. مال خوب آ رہا ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، نام خوب ہو رہا ہے. جو نصیحت نہیں قبول کرتا اللہ اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ساری چیزوں کے دروازے. اب اس کی فیلنگ شروع ہوتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کام بہت اچھے اچھے ہیں تو اللہ دے رہا ہے. یہ مائنڈ بنتا ہے اس کا. اے اللہ یہ تو کب تک عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. اس وقت تک اللہ دیتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس میں مگن نہ ہو جائے اور یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنا کروڑ ادھر پڑے، اتنا ارب ادھر پڑا ہے، مجھے کیا ٹینشن، مست ہو گیا. اور ان مستوں کی ایک علامت بتاؤں، ان مستوں کی علامت یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، اور ان مستوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے. جو یہاں تک مال میں ڈوبے ہوتے ہیں نا، جلدی سے آنسو نہیں نکلیں گے، وہ تو ہنستے ہو کہہ روئے وہی جس کے پاس کچھ نہ ہو. دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا. میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو نے جو محنت سے کمایا ہے، یہ فرمایا میں نے جو تجھے عطا کیا ہے. اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے. وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہے. مولا جو نصیحت بھول گیا، فراموش کر گیا، اس پر تو عذاب آنا چاہیے، اور تو اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیا. یہ ایک امتحان ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. جو لوگ مال کی کثرت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک فکر یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ زیادہ مال دے کر ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا. اس لیے کہ امتحان کے دو طریقے ہیں، ایک غریب بنا کر امتحان لینا اور ایک امیر بنا کر امتحان لینا. قارون کا امتحان بھی امیر بنا کر کے ہی لیا گیا تھا. فرعون کا امتحان بھی مال دے کر کے لیا گیا تھا. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر مال والا غلط نہیں ہوتا، نہ ہر مال والا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صدقہ ہوتا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے. اب توجہ چاہوں گا، دو قسم کے امتحان، بیماری اور غریبی کا امتحان اور مالداری کا امتحان. توجہ چاہوں گا،
غریبی کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خلفاء کے دور دیکھے، اور خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے، لیکن ہمیشہ جب بھی کوڑے پڑتے تھے مسکراتے تھے۔ 2 خلفاء کے دور میں کوڑے پڑے، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، مسکراتے رہے۔ لیکن باقی 2 خلفاء کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے سونے چاندی کا ڈھیر حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے رکھ دیے۔ امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور کوڑے کھا کر نہیں روئے، اس میں تو مسکراتے تھے، مال دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا اس کے امتحان میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، یہ امتحان بہت سخت ہے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑے بڑوں کی پارسائی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل دعا کرنے لگے، اللہ مجھ سے یہ سخت امتحان تو نہ لے۔ تو پتہ چلا مالداری آئی، اس کے ذریعے بھی امتحان، غریبی اور بیماری کے ذریعے بھی امتحان، لیکن مالداری کے بعد اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک آدمی دولت میں مگن رہا جو میں نے اس کو عطا کیا، مست ہے بالکل اپنی دولت میں، ایک دم عیش موج کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا۔ اب قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ، اب قرآن کہتا ہے اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت تجھے بچا لے گی، تیرا مال تجھے بچا لے گا، تیرا سورس تجھے بچا لے گا، تیرے کانٹیکٹ تجھے بچا لیں گے، تیری طاقت تجھے بچا لے گی، تیرے آدمی تجھے بچا لیں گے، پروف جو ہے تو اپنے آپ کو بلٹ پروف جیکٹ سے چل رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے، ارتھ کویک سے بچنے والے مکان بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے۔ سن لے اخذناہم بغتہ، میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی سورس اسے کام نہیں آتا، اور تحسر اور یاس کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے سب لٹتے، سب تباہ ہوتے، سب برباد ہوتے نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس اچانک پکڑ سے نہ بچ پاتا ہے اور نہ اپنی چیزوں کو بچا پاتا ہے۔ تو اللہ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب اس کی نصیحت کو بھلا دو۔ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب دولت میں مست ہو جاؤ۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ اگر تم ان پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے پکڑ، گناہ کی وجہ سے سب کچھ، اب تم اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو نسخہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، قربان جائے، اس لیے کہ اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے، تو خود ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے تو نسخہ عطا کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، بہت دور چلے گئے تھے نا، خود کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے نا، آؤ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، مت بھاگو اللہ کی طرف سے۔ اور خدا کی قسم اللہ کے اس پیار پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں کسی اور طرف پلٹنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میں تمہارا ہی تو رب ہوں نا، آ جاؤ نا میرے پاس، آ جاؤ نا، اللہ اکبر، تمہارے رب کے پاس آ جاؤ، پلٹ آؤ تمہارے رب کی طرف، اس لیے کہ تم کو میں نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، بھٹکا ہوا بچہ، گما ہوا بچہ، آوارہ بچہ، بھٹکتا ہو، گھر سے نکل گیا ہو، ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے
اور ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا جانے دے جو بھی ہوا، تو آجا میرے پاس آجا، میں تجھے رکھوں گی۔ اللہ اللہ، آپ قربان جائیے۔ اور اسی طریقے سے میں تو حدیث کے اس گوشے پر جب توجہ دیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اگر بچی ڈیورس حاصل کر چکی ہے، بچی کو ڈیورس ہو چکا ہے، اور وہ ڈیورس والی بچی اگر ماں کے گھر لوٹتی ہے اور ماں باپ اس کا خیال کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا لوٹ کر جو پیار ماں باپ کے یہاں ملتا ہے، جو اصل ہے، اس کا کیا کہنا۔ تو میرا مولا تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، فرماتا ہے بھاگنے والوں کہاں بھاگ رہے ہو، تمہارا میں رب ہی تو ہوں، پلٹ کر میرے پاس آ جاؤ، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے۔ مِن قبل ان یأتی